حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غلط العام میں غوث الاعظم کسی امام کے مقلد تھے. انہیں طالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بریلوی کہتے ہیں, بریلوی حضرات کیوں نہیں چلتے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر ہر مہینے 11ویں کرواتے ہیں, تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے, ٹھیک ہے جی. ایون شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. ہاں, غنیۃ الطالبین میں وہ جب بریلویوں ترجمہ چھاپا تو وہ کہتے ہیں نہیں اے اہل حنفی اور سا نسی ہو رہا, چلو وہ والے کتنے نے ہون, ٹھیک ہے نا جی. تو ہاں اچھا نہیں حنفی, جن حنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جن حنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے, ہم اور ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے, دونوں کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں حملی, تو یہ پوری غنیۃ الطالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حملی ہوں. آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المہند, تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے, اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتوریدی کے. آپ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. غنیۃ الطالبین ایڈی موٹی کتاب ہے, منو دسو نے کتنے لکھا ہے کہ میں عملی ہوں. اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں. یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفع دین کرتے ہیں, او سعودیہ والے عملی نے, سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا, جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں, اس قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمراہی لکھا ہے, تو وہ عملی ہے. تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس, ایک نا چھڑولا ہوندی ہیں, لیکن انہوں نے یہ چھوڑ سکتے. اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اہل حدیث سے جا کے پوچھیں. ہمارے نزدیک تو اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں, بریلوی بھی اہل سنت ہیں, دیوبندی بھی اہل سنت ہیں, اپنے منہج کے اعتبار سے اہل سنت ہیں, باقی ان میں خرابیاں آ گئی ہوئی ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے ساتھ اہل سنت لکھتے نہیں ہیں, تو اس لیے لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. جب وہابی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے, تو غصہ نہیں آنا چاہیے. جب آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مسجد میں اہل حدیث کے بعد بریکٹ میں اہل سنت لکھ لیں, تو جو لوگ اپنی مسجد میں اہل سنت بریکٹ میں حنفی بریلوی لکھ رہے ہیں, تو پھر ان کو حق بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کریں. آپ کو تو اہل سنت لفظ سے ہی چڑ تھی, وہ تو اب ہم نے بتایا کہ صحیح مسلم میں اہل سنت کا لفظ ہے, اور آپ کو اتنی چڑ ہوئی کہ آپ نے ان کو کہتے ہیں سنیے دی گل ہے تے اسی اہل حدیث ہے کہنے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا, آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. ہم سے نہ اس چیز کا گلہ کریں, فوراً سے پہلے اپنی مسجد سے آپ اہل حدیث کا نام کاٹ دیں, یا لکھنا ہے تو اہل حدیث بریکٹ میں اہل سنت لکھیں, وہ بھی اپنے لیے. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, میں تو اس چیز کو بدعت سمجھتا ہوں. شیخ زبیر علی زئی صاحب سے میری 1 to 1 خود بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا بدعت ہے. تو میں نے کہا تو آپ نے کیوں لکھا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں لکھا ہوا. میرا خیال تھا انہوں نے بھی لکھا ہوگا, پھر میں لفظ ہے واقعی کوئی نہیں ملا, ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی وہ اہل حدیث تھے, باقیوں کے میں بات نہیں کرتا, ٹھیک ہو گیا. البتہ مالک 8 رکعت تراویح والی روایت میں کہ ہر رکعت میں 100 آیات کیسے تلاوت کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کی جا سکتی 100 آیات تلاوت میرے بھائی؟ اللہ کے بندو, 8-8 10-10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے, اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ہم فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے. او یار تواڈے بزرگ بابے روزانہ پوری رات قرآن پڑھ لین, ادو نے تواڈی عقل کام کر دی کہ کہڑے بابا جی نے جڑے 30 پارے پڑھ دے نے, تے جے اسی 8 تراویح 100 روایت اے پھکی میں نال دیاں گا. ادو تواڈے دماغ نہیں ہے جی وہ جی عشاء دے وضو میں فجر پڑھتے سن تے پورا قرآن مکا چھڑتے سن. ادو تے تواڈے دماغ وچ عقل نے نہیں کام کیتا کہ کس طرح کرتے سن. ہم 100 آیات والی کہتے تے کنج پڑھ لیندے سن, او تواڈے بابے 7,500 آیتاں پڑھ لین تے ساڈے صحابہ کرام 100 آیتاں بھی نہ پڑھ سکن. کیڑی وڈی پھکی ہے وہ تے جھوٹ ہے, اے سچ جے 100 پڑھی جا سکتی ہے, میں بھی تانوں پڑھا سکنا. جی ہاں جی اچھا جی. المسند الحاکم کی حدیث بخاری مسلم کی شرط پہ ہے تو ان کا درجہ نیچے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میں نے پورا ایک مسئلہ 197 میں یہ بتایا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے
کہ آپ حاکم کو اور بخاری مسلم کو کمپیئر کرو تو بعد المشرکین ہے، وہ اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم اپنے استادوں سے بحث و تمہیز کے بعد حدیثیں نقل کرتے تھے، صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہر حدیث لکھ لینی ہے، جہاں پر وہم لاحق ہوتا تھا وہ روایتیں نہیں لیتے تھے، جن روایتوں میں ان ائمہ کو وہم لاحق ہوا امام حاکم نے تو دیکھا یہ بخاری مسلم کا راوی ہے، لے لی، اب وہ اس راوی سے اختلاط کے بعد لی ہے، پہلے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ آخری عمر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، آپ ان کو چھوڑ دیں، کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حدیثیں ڈیفرنٹ بیان کر دی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بخاری مسلم ہی کھول کے دیکھ لیں، حسن بصری کو ایک بندہ کہتا ہے مجھے حدیث شفاعت حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا بس اتنی بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہاں، ان کا لیکن جب انس جوان تھے نا اس وقت یہ پوری حدیث بیان کرتے تھے، اب مجھے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے یہ حصہ چھوڑ دیا، تو صحابہ بھی بوڑھے ہو کے اختلاط کا شکار ہو جاتے تھے، تو تابعین تبع تابعین کو تو چھوڑ دیں، لہذا خالی شرط پہ ہونے سے روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی۔ ایک حدیث میں کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں فرض سنت، تو انہوں نے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کرتے تھے، ہم اس لیے کرتے ہیں، کیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فقہی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے یا فرض؟ ٹھیک ہے نا، تو ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں جب لوگ سنتوں کا انکار کرتے ہیں، پڑھے تو وہ ہوئے ہیں، ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے، آپ تو ہمیں اس طرح بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں، ہم چوروں سے لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار ادھا ادھا کیوں نہیں کر لیتے مال، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ تو کوئی الاؤ کرے گا؟ آپ کا تو کام ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے ان چوروں کو باہر نکالیں، بجائے آپ یہ کہنے کہ نہیں صلح صفائی کرو یا لڑو نہیں، مل جل کے چلنا چاہیے، فروعی مسئلے ہیں چھوڑ دیں۔ آپ ان چوروں کو کہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بدعت داخل کی، آپ ہمیں کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہوگا جی؟ انبیاء کرام تو سب کے نزدیک بال اتفاق معصوم ہے، کیا امت میں سے کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا، او بھئی یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، تو ان کی عصمت کیسے ثابت؟ عصمت کوئی نہیں ثابت ہوتی میرے بھائی کہ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا، اس سے قطعاً یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ حضرت عمر سے ہمیشہ ہر معاملے میں شیطان ڈرتا تھا، ایسا تو معاملہ نہیں ہو سکتا، ان سے بھی بحیثیت ہے انسان کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو رپورٹ بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بعد میں اصلاح بھی کی ہے۔ مجھے آپ کو میں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوری زندگی پھر وہ بعد میں شرمندہ تھے، جو انہوں نے حضور کو کہا تھا ہم حق پہ نہیں دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، تو حضرت بکر نے پھر ان کو سمجھایا کہ چپ کر جائیے، اللہ کے رسول ہیں، یہ تو بہت فاحش غلطی ہے جو سامنے موجود ہے، واضح غلطی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا اس بات کے اوپر یہ نہیں کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، ایک اوورآل ایک جنرل بات۔ نبی علیہ السلام کی نسبت کی جگہ شاعر اللہ، خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی شاعر اللہ میں ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1195، مسلم میں 3370، کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آپ نے تو پاکستان میں بہشتی دروازہ سر بنایا ہوا ہے نا، اصل میں بہشتی جگہ وہ ریاض الجنہ ہے مدینہ شریف میں۔ اور پتہ ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبر رسول کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، بلکہ کہا تھا میرے گھر سے میرا ممبر، لیکن اب وہ پریکٹیکلی اس گھر سیدہ عائشہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کی قبر ہے۔ امام بخاری نے ہیڈنگ کیا بنائی؟ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں ہے بھی ہے۔ یہ تو امام بخاری کا ویژن نا۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے 1392 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے بھیجا اماں عائشہ کے پاس، اس حدیث میں آتا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، کہ سیدنا عمر کو زخم لگے، اب ان کو یہ پتا چلا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری اب شہادت ڈیفینیٹ ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ شریف میں دینا۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، شہادت کی بھی دی موت اور مدینہ شریف میں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے مدینہ کے مصائب پر صبر کیا اس کے میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ لیکن اس کی پھر عقیدے بھی صحیح ہونے چاہیے، مطلب صرف مدینہ میں دفن ہونے سے نہیں،
اگر آپ کے نہیں دفن ہونے سے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. آپ بریلویوں سے کہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب بقیہ غرقت میں مدینہ شریف میں دفن ہے, وہ کہیں گے وہ تہائی مردود ہے, کیونکہ دوسرے فرقے کا نا. اور اگر آپ کہہ دیں دیوبندیوں سے کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ بھی بقیہ غرقت میں فوت ہیں, وہ کہیں گے ہائی مشرک ہے. اپنے بابے دفن ہوں گے نا پھر ہی جنت ملے گی سارے, دوسرے دے بابے نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں بالکل یعنی ایک جذباتی ایک ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں نا تاکہ دماغ میں ڈرل ہو, یہ بند نہ رہے دماغ بلکہ کھلے. تو صحیح بخاری 1392 نمبر حدیث میں آتا ہے, سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا, تو کہا میرے بچے عبداللہ اماں عائشہ کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. پوری زمین پڑی ہوئی تھی دفن ہونے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کا قرب ملے گا. شاہر اللہ میں سے ایک جگہ ہے ریاض الجنہ ہے, مجھے بھی یہاں پہ جگہ مل جائے قبر کی. تو اور کہا کہ وہاں پہ جا کے کہنا عمر ابن خطاب کہتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا, کہیں حضرت عائشہ میرے اس مرتبے سے نہ دب جائیں. آئی ایم نو مور امیر المومنین. میں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. 3700 نمبر حدیث بخاری میں 7-8 صفحوں کی ہے, اس میں ڈیٹیل ہے, لیکن یہ جو طریق ہے نا بخاری کا 1392, اس میں الفاظ ہے. عبداللہ بن عمر گئے, جا کے عرض کیا, سیدہ عائشہ نے کہا وہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں. تو انہوں نے آ کے کہا, تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاتا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی ہے. اور پھر کہا کہ میرے بچے جب میں مر جاؤں نا, میری میت کو لے کر پھر اماں عائشہ کے پاس جانا, کیونکہ میں فوت ہو چکا ہوں گا, ہو سکتا ہے میرے مرتبے سے نہ دب گئی ہوں. دوبارہ اجازت لینا, اگر اماں عائشہ نے اجازت دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. یہاں پہ کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر نے کہا جی قبر رسول پہ لے جانا, قبر سے آواز آئے گی, جھوٹ کہانی, اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہانیاں سن سن کے. اور بھائی صحیح بخاری میں 1392 ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں اماں عائشہ سے جا کے پوچھنا. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ابو بکر کی باری آواز آئی سی تو میں بھی آ رہی ہوں, میرے واسطے بھی آ جائے گی. وہ کوڑ ہے, یہ سچائی ہے, اس طرح نہیں قبر سے آوازیں آتی. نبی الاسلام کا اب ہمارے ساتھ اس طرح کا کمیونیکیشن والا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارا درود و سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. تو پھر الحمدللہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. تو سیدنا عمر نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ نبی الاسلام کی قبر کا قرب ملنا یہ شاعر اللہ میں داخل ہے. یہ بھی ایک زبردست دلیل ہو گئی. اور یہاں پہ آپ نے ایک جعلی روایت اکثر اہل حدیث سے سنی ہوگی, وہ بھی ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے. او جی حضرت عمر نے صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ لوگ وہاں جا کے تبرک کے لیے نماز پڑھتے تھے. یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اور اہل حدیث آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر نے تو صلح حدیبیہ کا, حضرت عمر صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے یار. جو صحیح بخاری میں آتا ہے 1392 کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں, وہ ریاض الجنہ کا احترام کر رہے ہیں. اور آج آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھگڑ رہے ہوتے ہیں, تو حضرت عمر تو ریاض الجنہ ہی کھدوا دیتے, ایک ہی شرک پہ کر دو. وہ تو خود وہاں دفن ہونے کے لیے خواہش کر رہے ہیں. تو وہ عمر صلح حدیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے. یہ ایک منقطع جعلی روایت تھی مصنف ابن ابی شیبہ کی, منقطع روایت تھی. نافع اور حضرت عمر کے درمیان واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. بدترین یہ شکل ہوتی کسی روایت کے منقطع ہونا اس کے ضعف کے اوپر. اور اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں 4163 اور مسلم میں 4820. سعید ابن مسیب تابعی ہیں, خیر التابعین میں سے. وہ کہتے ہیں میرے والد جو مسیب تھے نا, وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے, جنہوں نے جو 1500 صحابہ جنہوں نے نبی الاسلام کی 1400 یا 1500 کے قریب جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی, وہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میں میرے والد بھی تھے. اور وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہی وہ درخت تھا صلح حدیبیہ کا جس کے نیچے ہم نے, جس درخت کا ذکر قرآن میں سورۃ الفتح میں آیا ہے, جس کے نیچے ہم نے نبی الاسلام کی بیعت کی تھی. کہتے ہیں لیکن جس سال ہم نے بیعت کی اس سے اگلے سال جب ہم آئے نا تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا, وہ درخت بھلا دیا.
اس کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ درخت کدھر گیا، وہ اللہ کی طرف سے غائب ہو گیا ہوگا. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو مہر نبوت والی انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو آپ خط کے اوپر مہر لگایا کرتے تھے، وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. حضرت عثمان ایک دن وہ اس کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور منڈیر پہ، اور اس انگوٹھی کے ساتھ یوں کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اس کنویں میں چلی گئی. وہ کنواں کتنا تھا؟ تھوڑا سا تو کنواں تھا، سارا پانی نکالا لیکن وہ پھر انگوٹھی ملی کوئی نہیں. وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے پھر غائب کر دی نا. بس اسی کے بعد حضرت عثمان کی جو خلافت میں ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا. وہ 6 سال تو بڑے اچھے گزرے. پچھلے دنوں بھی سعودی حکومت نے وہ کافی کنواں صاف کروایا ہے لیکن وہ نہیں ملی. وہ نہیں سر، نہیں ملنی، وہ اللہ نے چک لی ہے. صلح حدیبیہ کا درخت بھی اللہ نے بلوا دیا تھا. تو یہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی بھی پھر گم گئی اور وہ انگوٹھی بھی آج تک نہیں ملی. تو یہ صلح حدیبیہ کا درخت کٹوایا نہیں تھا حضرت عمر نے. جناب کہانیاں نہ کراؤ، صحیح گل امت نو دسو. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بلا دیا. اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں 2 مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے تبرکات کا احترام کتنا تھا صحابہ میں. ویسے تو میں فی البدی بولوں نا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں صرف بخاری مسلم سے، لیکن 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی اور انڈائریکٹ تبرکات کی بھی. شاعر اللہ ہے. ڈائریکٹ تبرک نبی علیہ السلام کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 5896 ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ڈبیا تھی جس میں نبی علیہ السلام کے بالوں کا گچھا تھا. اور تابعی کہتے ہیں ہم ام المؤمنین کے پاس حاضر تھے، اتنے میں کوئی شخص آیا پانی کی پیالی لے کے اور کہنے لگا کہ وہ جو آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں نا وہ اس میں ڈبو دیں. تو پھر ام سلمہ نے بتایا یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے لیے تھے. یعنی کبھی داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے اتر کے تو انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے. نبی علیہ السلام کے یہ بال مبارک جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے، میرے پاس برتن بھجواتا ہے اور میں حضور کی بیوی اس میں یہ ڈبو کے اس کو دیتی ہوں، ان مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے. یہ آپ کے بزرگ بابوں کے تبرکات نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے تبرکات. یہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ. اس سے بھی بڑھ کے انڈائریکٹ چیز، بال تو چلے جسم کا حصہ ہوتا ہے، یہ کپڑے میرا کرتا یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے نا، یہ تو میں پہنتا بھی ہوں اتار بھی دیتا ہوں. اس کے بارے میں سنیں صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409. وہ بھی ام المومنین جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو جانتی تھی، یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک کرتا تھا کسروانی طیالسی، کالے رنگ کا جبہ. وہ کہتے ہیں جی اس میں کسروانی طیالسی لکھا ہے، اور بھائی کسروانی طیالسی کالے جبے کو ہی کہتے ہیں، پرشین امپائر کا کالا جبہ. آج میں اگر آپ سے کہوں کہ سندھی اجرک تو آپ کے ذہن میں کیا کالی اجرک آئے گی یا یلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ. تو مجھے ریڈ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس زمانے میں کسروانی طیالسی کالے جبے کو جس پہ گوٹ لگی تھی ریشم کی، سامنے بھی دامن پہ، صحیح مسلم میں ہے کہ 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ لگا سکتے ہیں. مکمل ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے. تو سیدہ عائشہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی جو بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کو یہ گفٹ کر دیا. اسما کہتی ہیں میں نے عائشہ سے اپنی بہن سے یہ لے لیا. یہ نبی علیہ السلام یہ کرتا پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کا انڈائریکٹ تبرک، یعنی جسم کا حصہ نہیں تھا. بال مبارک تو چلیں جسم کا حصہ ہے، کرتا جسم کا حصہ تو نہیں ہوتا، وہ الگ سے ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے. اور صحابہ کرام اس کو بھی شاعر اللہ سمجھتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ نبی کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا بدعت ہے. ٹھیک ہے، شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. سچائی بالکل واضح ہے. یعنی صحابہ کرام کتنا پروٹوکول دیتے تھے. ان چیزوں سے یعنی اپنے بزرگوں کے کوئی تبرکات ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ پروٹوکول نبی علیہ السلام کا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جب 2014 میں دھرنا لگا اور ایک بہت بڑے پاکستان میں شیخ الاسلام صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پسینے کے ٹیشو پیپر لوگوں میں تقسیم کیے تبرکن، اور کہا یہ نبی علیہ السلام ہی تو کرتے تھے. اور یار وہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں ہے، اور تیرے پسینے سے تو خوشبو نہیں آتی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک ہے صحابہ کرام عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس میں سے خوشبو آتی تھی. کدھر نبی علیہ السلام؟ یعنی تو پھر اس کا پروفٹ کہہ نہیں رہا، کلیم تو نے نہیں کیا ہوا لیکن کر رہا وہی عمل ہے
کیا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو تبرکن دیا یا اپنے بال دیے؟ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب حلق کروائی یعنی ٹینڈ کروائی تو بال مبارک صحابہ میں تبرکن تقسیم کیے، وہی چل پڑے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہیں تابعی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ صحابہ کرام یعنی اتنا نبی علیہ السلام کی تبرکات کا احترام کیا کرتے تھے، پسینہ مبارک۔ حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے برتن لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے تھے، وہ تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا، نبی علیہ السلام اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ سارے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، ہم ٹھہر رہے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے میں نے وہ خوشبو سونگھی ہے جو کسی عطردان کے عطردان میں سے نہیں آتی، کسی عطار کے عطردان سے نہیں آتی۔ یعنی یہ بے شمار حدیث آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے بیان میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے مل جائیں گی۔ یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر شرک فی رسالت کوئی نہ کرے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 11 نومبر 2018 ہے، بمطابق 2 ربیع الاول 1440 ہجری۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول اپنے بزرگ بابوں کو نہ دیں، یہ شرک فی رسالت ہے۔ اس حوالے سے میلاد شریف کے حوالے سے آلریڈی میری ایک مجلس ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، یہاں تو 60-70 لوگوں نے دیکھی تھی، لیکن یہ 2-3 ہفتے میں 40,000 سے زیادہ لوگ پوری مجلس دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ مجلس نمبر 34 ہے، محفل میلاد، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، 3 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس ہے، وہ آپ دیکھیں۔ ایک تو یہ لیکچر، یہ 5 لیکچر میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ دوسرا میرا لیکچر ہے مزارات، گنبد خضرا اور قبروں کے احکام پہ، مسئلہ نمبر 27۔ کلپ بھی ہیں، آپ لکھیں گنبد خضرا، مسجد نبوی اور میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو کلپ کھل جائیں گے۔ تیسرا لیکچر ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43 ہے، جس میں نے امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کے ایکسٹریم رویے کا رد کیا۔ وہ کہتے ہیں قبر رسول کی زیارت کی نیت کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری طرف امام علی السبکی ہیں جو صوفیاء کے امام ہیں، المتوفیٰ 756 ہجری۔ مزے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک سلفیوں کے امام ہے، ایک صوفیوں کے امام ہے، اور دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ یعنی یہ شیخ الاسلام جو ہے نا، یہ ایک لقب جو ہے نا، یہ کسی کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ سر میرے نال نہ لانا، ان کا بھی بدنام ہو چکا ہے ویسے۔ اچھا جی، چوتھا لیکچر ہے قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں تو میں نے پرٹیکولرلی ابن تیمیہ اور امام علی السبکی کا دونوں کا رد کیا تھا، دونوں کے ایکسٹریم رویوں پر۔ مسئلہ نمبر 54C ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہیں سفر نہ کرو، اس حدیث کی میں نے انٹرپریٹیشن پھر بخاری مسلم سے سمجھائی تھی۔ اس میں قبر رسول کو داخل کر کے اور اس کی نیت سے سفر کرنے کو بدعت کہنا، اپنی عقلوں کا اور اپنے ایمان کا علاج کروائیں۔ تو میں نے آج اس کو سکپ کیا، اس لیے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں لیکچر، جس کو شوق ہے وہ دیکھیں۔ اور 5واں لیکچر حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 5 ہے۔ ایک اور لیکچر بھی ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مسئلہ نمبر 163، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اب میلاد شریف کا مہینہ تو میں اس لیے جو ریلیٹڈ لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 63 بھی ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں۔ یہ سارے وہ لیکچرز ہیں جو آج کے ماحول کے لیکچر ہیں، اور اس میں ظاہر لوگ کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ حق بات تھی جو میں نے پہنچا دی۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کل ایک بڑا مشہور سا شعر ہے، ذرا ایک دفعہ گنگنا دیں۔ کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حضرت عثمان خلیفہ راشد کی ذات پر حملہ، کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بریکٹ میں ڈالی گئی ہے، جبکہ اسلام سے ہسٹری میں الفاظ موجود نہیں ہیں۔ میرے بھائی بریکٹ میں اس لیے ڈالی جاتی ہیں، بریکٹ کے بغیر تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ اسلام سے ہسٹری میں وہ الفاظ پڑھ لیں، اگر اس بریکٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہے تو آپ بنا لیں، اگر اس کے اپوزٹ بنتا ہے۔ بریکٹیں تو ہم نے ڈالنی ہے اس لیے کہ عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم تو بریکٹ میں سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم دعا کے لیے تجھے پکارتے ہیں۔ کیوں کہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدد تو آپ نے مجھ سے بھی مانگی تھی، تو قرآن میں تو لکھا ہے اللہ سے مانگو، پھر اللہ کو چاہ منگیا کرو، روٹی بھی اللہ کو منگیا کرو، تو پھر ہمیں بریکٹ لگانی پڑتی ہے نا۔
حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ اس کے تحت ہم کہتے ہیں ظاہری اسباب میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں، غائب میں نہیں پکار سکتے، حالانکہ اس میں تو بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں۔ یہاں پہ بھی جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں ان حدیث کے الفاظ کے اندر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے علماء نے جو بریکٹیں لگائی ہیں بالکل 180 ڈگری لگائی ہیں۔ ہم بریکٹیں اس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی، بریکٹیں لگا کے آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں لوگوں نے، بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ جب ہماری بریکٹیں آتی ہیں نا، پھر آپ کو پوری سٹوری کلیئر ہوتی ہے۔ وہ بریکٹیں محدثین نے لکھی بھی ہوتی ہیں یا دوسرے طریقے اندر موجود ہوتی ہیں، اور وہ فٹ ان سٹوری میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے۔ وہ کہتا ہے، یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا، میں نے خود سنی ہے۔ نہیں، واقعی سنی ہے، خود سنی ہے۔ اس کو تکلیف کیا ہے، کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر۔ اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائیڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا۔ تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے بھی زوری تو ہے، کہتے ہیں زوری شیعہ ہے، اوے زوری دے دشمن ہو، اے بھی زوری روایت کرتا جائے، ٹھیک ہے، ناسبیو۔ اچھا، اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ جس طرح میں جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم، وہ فور اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں، یار وہ تو وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہ لڑتے نے اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہن تیرے ٹھڈ کی پیڑ ہے، کہتا کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاندی جو میرے ہوتے ہو جاندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو۔ مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے۔ اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی، چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے، یہ بریکٹا نہیں دے تھوڑا سارا معاملہ کرنا، یہ بریکٹ لائی جیسے گاٹے فٹ کی، یہ بریکٹا میں نہ مولویوں نے گاٹے فٹ کیتیاں نے، یہ پمفلٹ نہیں خالی لگیاں، انہاں دے بھی گاٹے فٹ ہوئیاں نے، کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟